السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہم اس مبارک مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ عبادات، ریاضات، قرآن پاک کی تلاوت، فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، سنن کا اہتمام کر رہے ہیں، اور مسجدوں میں ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، نوجوانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی۔ ایک بہترین، ایک بابرکت اور مبارک مہینہ والا ایک سمہ بنا رہتا ہے۔ افطاری میں آپ دیکھیں گے مساجد میں بالکل بھیڑ لگی رہتی ہے، تو بڑا، اور پھر خاص طور سے مسلمانوں میں ایک یہ جو ایک صفت پائی جاتی ہے، سخاوت کی صفت۔ رمضان مبارک میں لوگ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ مساجد میں کھانے کا انتظام کریں، افطار کا انتظام کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے دوستوں میں، اہل و عیال میں، پڑوسیوں میں، محلوں میں، محلے والوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو آخری عشرہ ہے، یہ کیونکہ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے عشرے میں جو جوش و خروش ہوتا ہے وہ دوسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں جا کے ختم ہونے لگتا ہے، جبکہ تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک کروشل مرحلہ ہے، مطلب ایک امپورٹنس مرحلہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں آخری عشرے میں عبادات میں گزارنا چاہیے، ریاضات میں گزارنا چاہیے۔ اسی جو آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن یعنی آخر رمضان کا جو آخر عشرہ ہے، آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر خیر من الف شہر، جو تھاؤزنڈس آف مہینے سے، جو ہزار مہینے سے افضل ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنی عبادات میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، یعنی سال بھر کی جو کمی کوتاہی کو پر کرنے کا مہینہ ہے، کہ سال بھر میں ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہو پائی، ہم سے بہت سارے گناہ ہو گئے، تو یہ مہینہ جو تھا خاص تھا عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے ہم سے؟ کہاں سے چوک ہو رہی ہے؟ رمضان آتے ہی مسلمان مال کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے رمضان آتے ہی پھل فروٹس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لوگ جگہ جگہ دکانیں لگاتے ہیں کہ چلو رمضان آیا، سیزن ہے، کمائی کر لیں۔ بھائی یہ رمضان جو مہینہ ہے، یہ کوئی کمائی کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکی کا سیزن ہے، یہ اللہ رب العزت سے تعلق بنانے کا سیزن ہے، یہ سنت نبوی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا سیزن ہے، نہ کہ مال کمانے کا سیزن ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو جن سے سال بھر میں عبادات میں کوتاہی ہوئی، نوافل میں کوتاہی ہوئی، سنن میں کوتاہی ہوئی، سال بھر میں اس کی زندگی دین سے دور ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے، نہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ نوافل کی پابندی کرتے ہیں۔ کیسی زندگی ہے؟ کیا آپ کو اسی دنیا میں رہنا ہے؟ یا اس دنیا سے جانا ہے آپ کو؟ یہ اتنا اچھا موقع تھا، اتنی اچھی اپرچونیٹی تھی کہ ہمیں اس مہینے میں عبادت کر کے جو 11 مہینے کی جو کمی کوتاہی اس کی بھرپائی کرنی تھی۔ تو سوچنے کا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، مال کمانے کے بجائے اعمال کمانے کی فکر کریں، نیکی کمانے کی فکر کریں، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی فکر کریں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے قلبی اطمینان، سیٹسفیکشن آف ہارٹ، سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وسائل ہوتا ہے، لیکن جو قلبی جو سکون ہے وہ میسر نہیں آتا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کو چین اور سکون کی نیند آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہو، وہ حالات سے دوچار نہ ہو، تو انہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے، سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے وہ چین و سکون حاصل کرنا، وہ سیٹسفیکشن جو دل کا سکون ہے، قلبی سکون ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے، اس آخری عشرے سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خاص طور سے ہمیں آخر عشرے کی جو تاغراتوں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ فلسطینی بھائی اور بہنیں اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ اسرائیل نے یہ تہیہ کر چکا ہے کہ فلسطین کو اس سرزمین سے مٹانا ہے، یہ ان کی ناپاک سازش ہے۔ ابھی میں ایک رائٹر کی کچھ پڑھ رہا تھا جو کہ انہوں نے فیس بک میں شیئر کیا تھا، بتاتے ہیں کہ فلسطینی جو لوگ بچے ہوئے ہیں، جو زندہ ہیں، وہ ان کی خواہش ہے کہ یار ہم مر جاتے تو بہتر ہوتا،
دن میں 100 مرتبہ گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ شہادت کی موت ہو جائے. بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی. بڑا عجیب کشمکش کا ماحول ہے فلسطین کا. رونا آتا ہے دیکھ کر کے, دل تڑپ اٹھتا ہے. یہ ہمارے بھائی, اور آپ دیکھیں 57 اسلامی ممالک, لاکھ ملینوں کی تعداد میں ان کے پاس افواج ہے, لیکن بے بس ہے, مجبور ہے. کیسا دور ہے, جبکہ حدیثوں میں آتا ہے مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جان کی طرح ہے. المومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. سوچنے کا مقام ہے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں بھائی, دعا کریں کم سے کم فلسطینی بھائیوں کے لیے, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. اللہ نے جن کو طاقت دیا ہے وہ تو خاموش ہیں, وہ تماشائی بنے بیٹھے ہیں. جن کو قلم دیا تو قلم سے لکھیں, جن کو زبان دیا زبان سے بولیں. کم سے کم آپ کو بولنا نہیں آتا, کم سے کم مسلح بچھا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون دے, پریشانی سے ان کا خاتمہ کرے اور فلسطین کو آزاد کرے, اور اسی امت میں سے اللہ تعالیٰ صلاح الدین ثانی کو پیدا کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.